گھر کی یہ 3 چیزیں کبھی کسی کو نہ دیں۔ ایک خاموش انکار پورے خاندان کی حفاظت بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو زندگی کی وہ گہری اور انمول بات بتاتی ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے اور جو تمہارے پورے خاندان کی حفاظت کے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر کوئی شخص تم سے یہ 3 چیزیں مانگنے آئے تو صاف اور سیدھے الفاظ میں انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی یا بے رخی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک خاموش انکار پورے خاندان کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیے اور تنہائی میں غور کیجیے۔ کبھی رات کی آخری پہر جب پورا خاندان خاموشی کی چادر اوڑھے سویا ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سنجیدہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی اور اندیکھی کوتاہی ہے جو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح آپ کے گھر سے سکون، برکت، اطمینان اور عزت کو چاٹ رہی ہے؟ عجیب اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے کوئی غلطی یا گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ داری نبھانا، ہمدردی یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی عادت ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی 3 انتہائی اہم چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں، جنہیں اگر آپ نے جذبات میں آ کر، لوگوں کی باتوں کے دباؤ میں، شرمندگی کے خوف سے یا کسی کے بار بار اصرار پر کسی کے حوالے کر دیا تو شاید ابتدا میں آپ کو خود بھی محسوس نہ ہو کہ اچانک آپ کے گھر کا سکون کیوں کم ہونے لگا، آپ کی محنت اور کمائی میں بے برکتی کیوں محسوس ہونے لگی، دل کا اطمینان آہستہ آہستہ کیوں ختم ہونے لگا۔ یہ 3 چیزیں ایسی اہم امانتیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے سمجھداری، احتیاط اور دور اندیشی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ابتدا ہی میں واضح کر دوں، یہاں مقصد کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا یا ضرورت مندوں کی مدد سے روکنا نہیں ہے۔ مدد ضرور کریں، لیکن حکمت اور سمجھداری کے ساتھ۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جلد بازی نہ کیجیے، کیونکہ اگر میں ابھی صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کے پیچھے چھپی اصل حکمت کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بات ہر شخص کو بتانا، ہر چیز ہر کسی کے حوالے کرنا اور ہر سوال کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگ بھی ہر شخص کو اپنے گھر کی اندرونی باتیں نہیں بتایا کرتے تھے، وہ ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے اور ہر شخص کو اپنے گھر کے معاملات میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس وقت شاید ہمیں ان کا رویہ سخت یا پرانا خیال لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت نہیں بلکہ دور اندیش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ آج ہم احتیاط کو بد اخلاقی اور بے احتیاطی کو اچھا اخلاق سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم اس خوف سے پریشان رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے غلط فیصلے کا اثر ہمارے گھر کے سکون اور رشتوں پر کیا پڑے گا۔ پہلی چیز، گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک بہت بڑی امانت ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف آپ کے گھر کی 4 دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر کے افراد جانتے ہیں، ہر معمولی اختلاف، گھریلو مسئلہ، مالی پریشانی یا ذاتی معاملات ہر آنے جانے والے کے سامنے بیان کرنا عقل مندی نہیں۔ یاد رکھیں، ہر ہمدردی ظاہر کرنے والا شخص حقیقی خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ آپ کا سچا دوست نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے راز کا محافظ بھی ہو۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کے گھر کی اندرونی معلومات حاصل کر سکیں۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنے گھر کی ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے۔ ایک بار زبان سے نکلا ہوا راز واپس نہیں آتا۔ اپنے ارد گرد غور کریں، کتنے ہی گھر صرف اس لیے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی نجی بات باہر نکل جاتی ہے۔
میاں بیوی کے معمولی اختلافات دوسروں کی غیر ضروری مداخلت سے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں اور خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خود سے پوچھیں، کیا ہر رشتہ دار کو آپ کے گھر کے راز جاننے کا حق ہے؟ کیا ہر دوست کو آپ کے گھریلو حالات معلوم ہونے چاہیے؟ کیا ہر پڑوسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ کے اخراجات کتنے ہیں یا آپ کے گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو اپنی اس عادت کو آج ہی سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس گھر کے راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد مضبوط رہتا ہے۔ دوسری چیز، مالی حالات اور مستقبل کی منصوبہ بندی۔ دوسری اہم چیز ہے آپ کی مالی حالت اور مستقبل کی نجی منصوبہ بندی۔ ہر انسان کے دل میں مستقبل کے لیے کچھ خواب اور ارادے ہوتے ہیں۔ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر یا زمین خریدنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے رقم جمع کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں انسان اکثر اپنی منصوبہ بندی مکمل ہونے سے پہلے ہی سب کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ کاروبار ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوتا لیکن اس کی خبریں پھیل جاتی ہیں۔ گھر یا زمین کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا ہوتا مگر لوگوں کو بتایا جا چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر منصوبہ سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی آپ کے خواب اور محنت کی بہترین حفاظت بن جاتی ہے۔ ایک کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے تو ہر آنے جانے والے کو نہیں بتاتا کہ اس نے کیا بویا ہے۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے اور وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو سب کو خود نظر آ جاتی ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہر خواب کا اعلان ضروری نہیں، ہر منصوبہ سب کو سنانا ضروری نہیں اور ہر کامیابی کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ اپنی محنت مکمل کریں، پھر ضرورت کے مطابق لوگوں کو بتائیں۔ اب آتے ہیں تیسری اور آخری چیز کی طرف۔ یہ نہ بازار میں نہ ملتی ہے، نہ کسی خزانے میں اور نہ دنیا کے تمام پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ آج بہت سے گھروں کا مسئلہ دولت کی کمی نہیں بلکہ اعتماد کی کمی ہے۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ فوراً باہر پہنچ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات، بچوں کی غلطیاں، مالی پریشانیاں اور گھر کے ذاتی معاملات رشتہ داروں، دوستوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ابتدا میں ہمدرد بن کر آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے معاملات میں رائے دینے اور فیصلے سنانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسئلہ ہر شخص کے سامنے بیان کرنے سے حل نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ دینی نوعیت کا ہو تو معتبر عالم دین سے مشورہ کریں۔ قانونی مسئلہ ہو تو کسی اہل قانون سے رہنمائی لیں۔ صحت کا مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ لیکن گھر کے ہر مسئلے کو ہر محفل کا موضوع بنا دینا مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات اسے مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ ایک گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اعتماد، محبت، احترام اور سکون سے بنتا ہے۔ اور اگر اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ سے ایسی نجی بات جاننے کی کوشش کرے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کی عزت، سکون یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو تو ادب اور نرمی سے انکار کر دینا بہتر ہے، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک خاموش انکار پورے خاندان کی حفاظت بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو اپنے گھر، اپنی عادات اور اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھر کو صرف باہر سے صاف ستھرا نہیں بلکہ اندر سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اپنی زبان کو صرف میٹھا نہیں بلکہ ذمہ دار بھی بنائیں گے اور اپنی ہر راز، ہر نعمت اور ہر رشتے کو ایک امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی احتیاط سے شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد ہمیشہ قائم رکھے۔ ہماری نادانستہ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں حکمت، سمجھداری اور درست راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔